What do you think about it کہ ایک ایسی جماعت جو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں ریگارڈلیس کہ وہ سیٹس ملتی ہیں نہیں ملتی، اگر مل جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں تو واضح طور پہ ہو جائے گا، اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، مگر جب لوگوں کو نکالنے کی یا کوئی بہترین موومنٹ کی بات آتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے؟ جو تحریکیں ہیں یا موومنٹس ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں، میں اپنا اسیسمنٹ بتا رہا ہوں، قاضی صاحب کی اپنی اسیسمنٹ ہے، کیا جو تحریکیں پاکستان میں چلیں وہ کیا بیکڈ نہیں تھیں؟ 77 کی تحریک، یہی اس وقت 9 ستارے تھے، وہ بیکڈ نہیں تھی جو کامیاب ہوئی۔ ایم آر ڈی بیکڈ نہیں تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ایم آر ڈی بیکڈ نہیں تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ایون اے آر ڈی بھی ایز اے تحریک کامیاب نہیں ہوئی، جس میں ساری سیاسی جماعتیں تھیں۔ کیسے ایک جوڈیشل موومنٹ کامیاب ہو گئی اور جنرل پرویز مشرف کو جانا پڑا۔ ایون ان دی کیس آف بنگلہ دیش، مجھے آپ بتائیں کہ کیا وہاں اسٹیبلشمنٹ ویک ہوئی ہے اس تحریک سے؟ ارے وہی آرمی نے خود کہا کہ ہماری کنٹرول گورنمنٹ بنے گی اور ہم جو ہے ڈاکٹر محمد یونس کو لا رہے ہیں ادھر سے۔ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ چیف جسٹس کو ہٹاؤ، چیف جسٹس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ وہاں کون سا مطلب ہے، لوگ نکلے 300 کے قریب بیچارے مارے گئے، اسٹوڈنٹ تھے یا دوسرے لوگ تھے، لیکن جو پاور گروپ ہے، جو انٹرسٹ گروپ ہے، وہ تو انٹیکٹ ہو گیا، زیادہ سٹرانگ ہو گئی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ۔ اگر حسینہ واجد ایک آٹوکریٹ تھیں، لیکن اب کیا ہو گیا وہاں پر؟ الیکشن 3 مہینے کا ہمارے ہاں بھی 79 میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں کیا۔ اس لیے جو کوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں یا یہ والی تحریکیں دنیا میں ہوئی ہیں، تحریکیں کامیاب۔ انقلاب فرانس آیا تھا، اس کے بعد جیکوبنز کلب بنے، 1779 سے آنورڈ 99 تک وہ جیکوبن کلبز نے پورے پیرس کو مار کے آدھے بندے مار دیے تھے۔ وہاں رزلٹ کیا ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ آ گئی، نیپولین آ گیا اگلے 15-20 سال کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو سموتھ سیلنگ ہوتی ہے کسی موومنٹ کے بعد، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پھر کنٹرول کرنا، جیسے بنگلہ دیش میں ہو گیا۔ رضاکار کی بات ابھی بات ہوئی پاکستان کے حوالے سے، تو رضاکار جو کبھی تانا تھا، جو منفی ورڈ تھا، وہ رضاکار ایک پازیٹیو، بچوں نے کہا کہ ہاں ہم رضاکار ہیں۔ بی این پی، خالدہ ضیاء کی پارٹی اور ڈاکٹر شفیق الرحمان کی پارٹی جماعت اسلامی، they were nowhere، یہ تو بند تھے جیلوں میں۔ ان کو نکالا کس نے؟ آرمی نے آ کے وہاں نکالا ان کو، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں نکالا ان کو۔ سو پاپولر تحریک اسٹوڈنٹس لے کے آئے۔ اب میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہاں صحیح جمہوریت آئے، لیکن پاکستان میں مت بھولیے ایک ریزوننس ایک بازگشت رہ جاتی ہے، جس کو بنگلہ دیش ماڈل کہا جاتا ہے۔ وہ بنگلہ دیش ماڈل حسینہ واجد کے آنے سے پہلے تھا، پھر بعد میں بھی اس کی کوشش ہوتی رہی، لیکن آج جو حسینہ واجد جو ہے، کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، حسینہ واجد جو بات کر رہی ہیں، یہاں تو سائفر لہرا کے ایک پولیٹیکل فائدہ اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، کانسپیریسی جو رجیم چینج تھی وہ ادھر سے کی گئی، ادھر سے۔ ہاں، اب حسینہ واجد کیا یہ امریکن کارڈ دکھا کر وہاں پر، کیونکہ پریڈومیننٹ جو وہاں میجورٹی ہے وہ مسلم میجورٹی ہے بنگلہ دیش میں، اور اینٹی امریکنزم تقریباً ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پایا جاتا ہے، اسپیشلی اب مسلم ورلڈ جو اسرائیل نے جس طرح سے مظالم کیے ہیں غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف، اور بیکرز آف اسرائیل میں سب سے اوپر تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ تو ریلیجس سینٹیمنٹس کو انووک کر کے، امریکہ کے خلاف بات کر کے، کیا حسینہ واجد وہ کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہیں جو پاکستان میں کھیلا گیا اور کامیابی سے کھیلا گیا؟ فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم کارڈز کھیل تو لیتے ہیں، پھر ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں سے نہیں ہوئی تھی وہاں سے ہوئی تھی، کیونکہ ہم اس کو چینج کرتے ہیں۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر جس بھی نظام میں آپ معاشرے میں اٹھا کے دیکھیں عدل انصاف نہیں ہوتا، جہاں پر بیلنس آف لا نہیں ہوتا، وہاں پر چیزیں بگاڑ کی طرف جاتی ہیں۔ جب بگاڑ ہوتا ہے تو پھر جو عوام ہوتے ہیں پھر وہ باہر بھی نکلتے ہیں، اپنا حق بھی مانگتے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ جو آج کل چل رہا ہے،
پاکستان کا عدل اور انصاف کہاں کھڑا ہے اور کس کے ترازو میں کھڑا ہے؟ فون کرانے پڑتے ہیں، انہوں نے یہ خود ببانگ دول کہا ہے. بٹ اگین پراچا صاحب، ایوری بڈی از ایٹ وار رائٹ ناؤ، تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً جو میں بات کر رہا ہوں میری اپینین ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں کہ میں کہوں گا کہ ہر حال میں میرا فیصلہ قبول ہوگا. 77 کی تحریک کس نے بیک کی تھی؟ کس نے بھٹو شہید کو دھمکیاں دی تھیں؟ کس نے کہا تھا کہ وی ول میک یو این ایگزامپل؟ میرا خیال ہے تاریخ اگر پڑھ لی جائے تو تاریخ میں ہر چیز کلیئر ہے. اب کسی کے دماغ میں ٹھونس تو نہیں سکتا یہ چیزیں. یقیناً میری اپینین ہے اینڈ آئی اون مائی اپینین، سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد جیسے بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر باقی فیصلے سپریم کورٹ کے اچھے لگ رہے ہیں تو یہ بھی اچھا لگنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ تو پوتر ہے. پارلیمان تو میں اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جو پارلیمان کے بارے میں کیے جاتے ہیں. نمبر 2، یہ ملک ایک آئین ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اس میں ڈیویشن دیکھیں آپ نہ دیکھیں، آپ اس آئین کو متعصب سمجھیں، آپ اس آئین کو اولیگارکی یا کسی غریب اور امیر کے فرق سے دیکھیں، لیکن ملک کا قانون یہی ہے. آپ ملک کا قانون کہتا ہے، آرٹیکل 7 آج ہی پڑھ لیں کہ ریاست کیا ہے. ریاست انہی پارلیمان کو، انہی اسمبلیوں کو ڈیفائن کرتی ہے. باقی سارے آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں. جو اسٹیٹ کا فیصلہ ہوگا اینڈ ایز پر آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن جو پارلیمان کا فیصلہ ہوگا، پارلیمان کی سپریمیسی ہوگی. آپ نہیں مانتے، نو پرابلم. میں یہاں کسی کو اگین وہ راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. وہ فالٹی پارلیمان ہے، وہ صحیح پارلیمان ہے. اور اگر سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ اتنا عزیز ہے تو میرے دونوں بھائی لاہور میں بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ میں بیٹھے ہیں، یہ بلدیاتی نظام بحال کرنے کا اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. اور بڑی وہ 2018 کے شفاف الیکشن والی حکومت تھی، وہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوا تھا؟ کوئی اس وقت کے جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی اس کے خلاف سو موٹو لیا، کوئی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا؟ پھر 7 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا عدم اعتماد کی تحریک ہولڈ کرنے کا، لیکن اس سے پہلے آرٹیکل 6 کا سہارا، 5 کا سہارا لے کر اسمبلیاں ہی توڑ دی گئیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک آنے دیں، وہ ایک آئینی راستہ ہے. لیکن چونکہ ہم نے آئین نہیں ماننا، اب ضرور کہیں گے کہ 14 مئی کا فیصلہ تھا، ماننا چاہیے تھا. میں بالکل کہتا ہوں ماننا چاہیے تھا. ہم تو اپنے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے بار بار کہتے رہے. یہ ٹی وی عجیب سی چیز ہے، چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. ہمارے ریکارڈڈ پروگرام پڑے ہیں یوٹیوب پہ. ہم کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 90 دن کے اندر، چونکہ آئین میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہے اس لیے ہونا چاہیے تھا. اگین میں پھر کہوں گا کہ کریڈٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہے کہ انہوں نے صدر مملکت کو بھی بٹھایا، الیکشن کمیشن کو بھی بٹھایا. صدر مملکت جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار ہے آئین کے الیکشن کی تاریخ دینے کا، تو پھر آپ دے دیتے نا. آپ نے ایک لیٹر لکھا، اس میں لیٹر میں لکھا تھا کہ ہم تجویز کرتے ہیں کہ جی اس تاریخ کو الیکشن ہونا چاہیے. بھائی آپ فرم آرڈر دیں اگر آپ کا اختیار ہے تو لہذا یہ جو سلیکٹیو اپروچ ہے نا کہ یہ سپریم کورٹ کے. ابھی اور ایک بات اور بھی کر دوں، نیسیسرلی جو کل بات ہوئی آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، وہ دیٹ واز ٹو ٹارگیٹ الیکشن ایکٹ. ٹھیک ہے، ابھی آپ بنے نہیں ہیں، آپ پہلے سے